نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخمسون 50واں سبق الفعل الماضی فعل ماضی التلمیذتان دو تلمیذات دو طالبات شاگردہ۔ کل جو آپ نے سبق پڑھا اس کا تعلق بھی فعل ماضی سے تھا، مؤنث کے ساتھ تھا، لیکن اس کا تعلق مفرد کے ساتھ تھا۔ آج کا جو سبق ہے ہو بہو وہی ہے، مگر آج کے سبق میں جو صیغے استعمال ہوں گے وہ تثنیہ کے استعمال ہوں گے۔ فاطمۃ و زینب تذهبان الی المدرسہ، فاطمہ اور زینب مدرسے جاتی ہیں۔ فتسألہما المعلمۃ، ان دونوں سے معلمہ سوال کرتی ہے۔ تذهبان ذهب یذهب فتح سے ہے۔ فتسأل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سوال کرنا۔ ماذا فعلتما فی الصباح، صبح تم دونوں نے کیا کیا؟ فتقولان، تو وہ کہتی ہیں، تقول تقولان، قمنا فی الصباح الباکر، ہم صبح سویرے اٹھے۔ دو مؤنث یعنی تثنیہ مذکر کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے، جمع مذکر کے لیے، جمع مؤنث کے لیے آپ کو پتہ ہے جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا۔ وتوضأنا، ہم نے وضو کیا۔ وصلینا الفجر فی البیت، فجر کی نماز گھر میں ادا کی۔ وتلونا القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ وتناولنا الفطور، اور ناشتہ لیا۔ واخذنا الکتب، اور ہم نے کتابیں لی۔ وسلمنا علی ابینا و امنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو سلام کیا۔ وجئنا الی المدرسہ، اور مدرسے کی طرف آ گئے۔ آگے سوال اور جواب ہے۔ متی قمتما فی الصباح، صبح تم دونوں کب اٹھی؟ قمتی قمتما، قمنا فی الصباح الباکر، ہم صبح سویرے اٹھے۔ حل سمعتم الاذان، کیا تم دونوں نے اذان سنی؟ نعم سمعنا الاذان، جی ہاں ہم نے اذان سنی۔ متی وقت کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے، ظرف زمان یعنی کسی زمانے کے بارے میں جب آپ پوچھتے ہوں تو تب متی لگاتے ہیں۔ جیسے قمتما فی الصباح، اس کا معنی ہے کہ تم دونوں صبح اٹھی، لیکن اب جب متی لگایا تو یہ سوال پوچھ رہا ہے ٹائم کے بارے میں کہ کس ٹائم اٹھی۔ اسی طرح حل یہ کسی بھی جملے کو سوالیہ بناتا ہے، جیسے سمعتم الاذان، آپ دونوں نے اذان سنی، اب اس جملے کو سوالیہ بنانا ہے تو شروع میں حل لگائیں گے۔ نعم سمعنا الاذان۔ حل صلیتم الفجر، کیا تم دونوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ نعم صلینا الفجر، جی ہاں ہم نے فجر کی نماز پڑھی۔ کم قرأتم القرآن الکریم، کتنے قرآن کریم یعنی تلاوت کی، کتنا قرآن کریم پڑھا آپ نے؟ کم اس کے یعنی تعداد کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کتنا عدد، کتنی یعنی کیفیت کے بارے میں تعداد یعنی عدد پوچھنے کے لیے یعنی کمیت پوچھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اس سے کہ کتنا۔ قرأنا جزءا من القرآن الکریم، ہم نے ایک قرآن کریم کا پارہ پڑھا۔ حل افطرتما، کیا آپ دونوں نے ناشتہ کیا؟ نعم افطرنا، جی ہاں ہم نے ناشتہ کیا۔ حل لعبتما فی الطریق، کیا تم دونوں راستے میں کھیلی؟ نعم نہیں بلکہ ما لعبنا فی الطریق، ہم راستے میں نہیں کھیلی۔ ماضی میں جب منفی لگانا ہو تو شروع میں ما لگا دیتے ہیں، لا بھی لگتا ہے لیکن وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر ما لگتا ہے۔ ما لعبنا، ہم نہیں کھیلے، لعبنا ہم کھیلے۔ طریق راستے کو کہتے ہیں، جمع طرق آتی ہے، طرق پیش کے ساتھ۔ حل رأیتما سلمہ، کیا تم دونوں نے سلمہ کو دیکھا؟ ما رأیناہا، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ ہا جو ہے وہ یہ ضمیر منصوب ہے۔ آگے ثم تسأل المعلمۃ طالبۃ، معلمہ ایک طالبہ سے پوچھتی ہے، ماذا فعلت فاطمۃ و زینب فی الصباح، فاطمہ اور زینب نے صبح کیا کیا؟ فتجیب، تو وہ جواب دیتی ہے، فاطمۃ و زینب قامتا فی الصباح الباکر،
اب یہاں جو وہ تثنیہ کا صیغہ ہے اس کو غائب کی طرف لے جا رہے ہیں. فاطمہ اور زینب صبح اٹھیں سویرے. قامت قامتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وتوضأتا ان دونوں نے وضو کیا. وصلت الفجر فی البیت دونوں نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی. ثم تلت القرآن الکریم قرآن کریم کی تلاوت کی. وتناولت الفطور ناشتہ لیا. واخذتا الکتب کتابیں لی. وسلمتا علی ابیہما و امہما اپنے ماں باپ کو سلام کیا. وجاءتا الی المدرسہ اور مدرسہ آئیں. اب اس کی تمرین دیکھیں. الطالبتان کتبتا علی السبورہ دو طالبات نے بورڈ پر لکھا. کتبت کتبتا تثنیہ غائب کا صیغہ ہے مؤنث. سبورہ بورڈ کو کہتے ہیں. ثم مسحتا السبورہ مسح یمسح فتح سے اس کا معنی ہے مٹانا. پھر بورڈ کو مٹایا. بالطلاسہ جاڑن سے یعنی جس چیز سے بورڈ مٹاتے ہیں تو اس کو طلاسہ کہتے ہیں. ماذا کتبتما علی السبورہ تم دونوں نے بورڈ پر کیا لکھا کیا لکھا. کتبنا اسماءنا علی السبورہ ہم نے اپنا نام لکھا. اسم کی جمع اسماء آتی ہے. بماذا مسحتما کس چیز کے ساتھ اس کو مٹایا. السبورہ یعنی بورڈ کو. مسحناها بالطلاسہ ہم نے طلاسہ کے ساتھ اس کو مٹایا. این وضعتم الطلاسہ طلاسہ کو کہاں رکھا. این کہاں رکھا. وضعناها تحت السبورہ بورڈ کے نیچے رکھا. هل حفظتم الدرس کیا تم دونوں نے سبق یاد کیا. نعم حفظناہ اس کو یاد کیا. وفہمناہ اسے سمجھے. وکتبناہ اور اسے لکھا. آگے کہہ رہے ہیں کہ کون المثنى من الافعال الآتیتی آنے والے جو افعال ہیں ان سے تثنیہ بنائے. کون یکون تکوین بنانا. مثنیٰ تثنیہ کو کہتے ہیں. افعال فعل کو کہتے ہیں. آتیہ آنے والے یہ جو آنے والے افعال ہیں انہیں تثنیہ بنائے. ذہبت ذہبتا. رجعت رجعتا. جلستا. نامتا. اکلتا. شربتا. غسلتا. فرحتا. حفظتا. فہمتا. ٹھیک ہے. ذہبت گئی. رجعت لوٹی. جلست بیٹھی. نامت سو گئی. اکلت کھایا. شربت پیا. غسلت دھویا. فرحت خوش ہوئی. حفظت یاد کیا. فہمت وہ سمجھ گئی. آگے ایک اصول اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی مفرد فعل ہے اس سے آپ تثنیہ مؤنث غائب بنانا چاہتے ہیں یعنی اس سے تثنیہ یعنی تثنیہ دو کو کہتے ہیں نا تثنیہ بنانا چاہتے ہیں غائب اور وہ بھی مؤنث کے لیے تو فرماتے ہیں کہ اس مفرد مؤنث کے آخر میں جو ہے الف لگا دو. جیسے ذہبت ہے اس کے آخر میں الف لگا دو. ذہبتا اور الف سے پہلے والے کو زبر دینا ہے. ذہبتا الف سے پہلے والا حرف تو ویسے بھی اس پہ ہمیشہ زبر ہی آتا ہے کبھی بھی پیش یا زیر اس پہ نہیں آتا. تثنیہ مؤنث مخاطب بنانے کے لیے تا کے بجائے تما لگانا. جیسے ذہبت سے ذہبتی سے ذہبتما. ذہبتما تم دونوں گئی. ذہبتا وہ دونوں گئی. یہ حاضر کا صیغہ ہے اور یہ غائب کا صیغہ ہے.